آپ سال کے کسی بھی دن اور دن کے کسی بھی وقت حرم مکی میں اگر داخل ہو تو ایک منظر آپ کو یکساں نظر آئے گا، اور وہ ہے طواف کعبہ کے دوران لوگوں کا حجر اسود کے گرد ہجوم کرنا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا طواف کی سنتوں میں سے ایک ہے۔ اسے استلام بھی پکارا جاتا ہے، جس سے مراد حجر اسود کو چومنا یا چھونا ہے، اور اس عمل کی بلا شبہ بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ترمذی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس حجر اسود کو اٹھا لے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے گا، اور اس کی زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور ہر اس آدمی کے لیے گواہی دے گا جس نے ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے لیے اسے چھوا یا بوسہ دیا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بیان آتا ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام خوش نصیب کہ جنہیں بیت اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی سعادت ملتی ہے، وہ جب طواف کرتے ہیں تو اس دوران پوری کوشش ان کی ہوتی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے سکیں۔ کچھ عرصہ پہلے بیت اللہ کے سیکیورٹی کیمراز نے ایک بڑا خوبصورت منظر ریکارڈ کیا کہ جس میں ایک خاتون حجر اسود تک پہنچنے کی بھرپور کوششیں کرتی ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، لیکن وہ ہجوم کو چیرتی ہوئی کسی نہ کسی طریقے سے حجر اسود تک رسائی حاصل کرتی ہے، اپنا ہاتھ بڑھا کر حجر اسود کو چھوتی ہے، اور انتہائی محبت سے وہ ہاتھ اپنے ہونٹوں کو لگا لیتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اس خاتون اور اس کی ساتھی کے چہرے پر خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں نے جہاں اس خاتون کے جذبہ محبت کو سراہا، تو وہیں بہت سے لوگوں نے اس فوٹیج پر تنقید بھی کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خاتون کو حجر اسود کو چھونے کے لیے نامحرموں کو دھکم پیل کر کے وہاں پہنچنا پڑا، اور لوگوں کے نزدیک سراسر یہ نامناسب بات تھی۔ ان کے مطابق کسی خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے وہ نامحرم مردوں کے درمیان رہے۔ اس حوالے سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بھی شیئر کرتے ہیں کہ جس کے مطابق اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے دوران کسی انسان کو اذیت پہنچے تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمارے لیے مقرر فرمایا، اور وہ یہ کہ انسان حجر اسود کو ہاتھ سے چھو لے اور اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لے، اور اگر اس میں بھی کوئی اذیت یا مشقت ہو تو پھر تیسرا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تعلیم فرمایا کہ حجر اسود کی طرف اپنے دائیں ہاتھ سے اشارہ کیجیے اور اپنے طواف کو جاری رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے عمر، تو طاقتور ہے، کمزوروں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ جب حجر اسود کے استلام کا ارادہ ہو اور وہ تمہیں خالی مل جائے تو استلام کر لو، یعنی چھو لو، ورنہ بھیڑ ہو تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو اور اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر بیٹھ کر کیا، اور آپ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اپنے ہاتھ میں موجود کسی چیز، چھڑی وغیرہ سے اس کی طرف اشارہ فرماتے اور تکبیر کہتے۔ تو ان احادیث سے تو واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حجر اسود کے ارد گرد بے انتہا بھیڑ ہو تو خصوصاً خواتین کو تو اس سے دور ہی رہنا چاہیے، اور جو طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ خواتین کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ نامحرم مردوں کے درمیان دھکم پیل کرتے انہیں چھوتے ہوئے حجر اسود تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خواتین حضرات، اس کے ساتھ ساتھ اس فوٹیج میں جو ایک اور قابل اعتراض بات لوگوں کو لگی وہ یہ منظر تھا کہ ایک مرد حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت اپنے ہاتھ میں چپل وغیرہ پکڑے ہوئے تھا، اور حجر اسود کے ارد گرد جو خول چڑھا ہوا ہے وہ چپل اس نے اس کے اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یعنی آپ حجر اسود کی تعظیم میں اسے بوسہ دینے آ رہے ہیں یا اس کی بے ادبی کرنے؟ اور اس بات کو وہاں پر موجود حجر اسود کے پہرے دار نے بھی فوری طور پر نوٹ کیا، اور اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو اس نے اس کے جوتے وہاں سے ہٹائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں یہ بات لکھ دی ہے کہ آپ کو بیت اللہ شریف تک رسائی حاصل ہوئی ہے، اور آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ حجر اسود کو بھی چومنے پہنچ گئے ہیں، تو کم از کم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا تو خیال رکھیے کہ آپ کہیں بے ادبی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ رہی بات طواف کے دوران خواتین کے حجر اسود کو چومنے کی، تو آپ کو یہ بتا دیں کہ خادم حرمین شریفین کی ہدایات پر حرم شریف کی انتظامیہ نے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے خواتین کے اوقات کار مقرر کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس تجویز میں کہا گیا ہے کہ عمرہ و حج سیزن میں روزانہ کی بنیاد پر خواتین کے لیے 2 گھنٹے مختص کیے جائیں، اور مخصوص اوقات کار کے دوران کوئی مرد حجر اسود کے اطراف میں نہ ہو۔ اس تجویز کا مقصد خواتین کو حجر اسود کا بوسہ دینے کے دوران آسانی پیدا کرنا ہے، اور بلا شبہ یہ انتہائی احسن قدم ہے، اور اسے
फौरी तौर पर नाफिज भी किया जाना चाहिए। तभी मुमकिन हो सकेगा कि कोई खातून हजर अस्वद को अगर बोसा देने की ख्वाहिश रखती है तो उसे नामहरम मर्दों के दरमियान से गुजरने की जरूरत नहीं रहेगी। इसी हजूम को कंट्रोल करने के लिए हजर अस्वद के इर्द गिर्द 24 घंटे पहरेदार मौजूद रहते हैं। इन पहरेदारों को हारिस हजर अस्वद कहा जाता है। हजर अस्वद का पहरेदार काबा शरीफ के पास एक कदरे बुलंद मकाम पर ड्यूटी सरंजाम देता है ताकि तवाफ के दौरान इस्तलाम करने वालों को मुनज़्ज़म अंदाज में इस सादत को यकीनी बनाया जा सके। मस्जिदुल हराम की स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स से ताल्लुक रखने वाले मुस्तैद अहलकार हजर अस्वद की पहरेदारी का फरीजा 24 घंटे कई शिफ्टों में सरंजाम देते हैं। हजर अस्वद का पहरेदार दौरान शिफ्ट कई काम अंजाम देता है। इनमें तवाफ करने वालों का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के साथ साथ दुरुस्त अंदाज में हजर अस्वद को बोसा देने की साजिश शामिल है। इसके अलावा बोसे के लिए सामने आने वालों और उसके साथ दूसरे उम्मीदवारों को सुकून से यह फरीजा अदायगी की तलकीन करना भी है। रश और घुटन की वजह से तवाफ करने वाले ज्यादा उम्र के अल्लाह के मेहमानों में से अगर कोई बेहोश हो जाए या गिर पड़े तो ये पहरेदार फौरी तौर पर अपने दूसरे साथियों को इत्तला देता है। और इसके अलावा हजर अस्वद के पहरेदारों का एक और फरीजा है कि माजूर लोगों को इस्लाम के लिए वो मदद फराहम करते हैं। यही वजह है कि इंतहाई दर्जा चुकन्ना रहकर अदा की जाने वाली इस ड्यूटी में हर घंटे के बाद हजर अस्वद का नया पहरेदार तैनात किया जाता है। तो ख़वातीन हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं है कि हजर अस्वद को छूना या बोसा देना इंतहाई फजीलत वाला अमल है। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम फरमाया हुआ है कि अगर वहां पर हजूम हो, भीड़ हो, तो किसी को अजियत ना पहुंचाई जाए और हजर अस्वद को दूर ही से इशारा करके अपना तवाफ जारी रखा जाए। और खुसूसन खवातीन को तो इस बात को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि अगर धक्कम पेल की वजह से वहां तक पहुंचना नामुमकिन है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की पैरवी करें। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मसले में गुंजाइश रखी है तो उससे फायदा उठाना चाहिए। याद रखिए कि हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम अपने प्यारे आका की इत्तबा करके सवाब की गर्ज से ये काम करते हैं। तो जब इसके इर्द गिर्द हजूम हो, ना महरम लोग मौजूद हों, तो खवातीन को तो ये लाजिम है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे हुक्म की पैरवी करें। ये भी उनके इत्तबा की एक सूरत है। और मर्दों पर यह लाजिम है कि जब वो हजर अस्वद को बोसा देने की सादत हासिल करें तो इस बात को मद्देनजर रखें कि कहीं वो बेअदबी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। हमारे इस वीडियो सेशन का यही एक मकसद था। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। और हरम शरीफ से रिलेटेड अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।